الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، معاد پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور معاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی جو علم کلام میں ہے ہم نے بیان کیے، اور کیا ضرورت ہے معاد کے بارے میں انسان گفتگو کرے اور انسان جو ہے وہ معاد کے مسائل میں غور و فکر کرے. یہ دلیل جو ہے آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، اور قرآن مجید نے کس طرح توجہ دلائی ہے اور انسان کس طرح کثرت سے یہ پیش آتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ انسان اتنے اہم مسئلے کے بارے میں کس طرح غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور معاد کے اس بات کے دلائل جو ہیں اس کو ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ معاد کو ثابت کرنے کے لیے، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس اہم عقیدے کو جو بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس بنیادی عقیدے پر جب تک انسان ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے. عزیزان گرامی، تو اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ دلائل کے طور پر اب ہم شروع کرتے ہیں، بحث و گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. اور عقلی دلیل عزیزان گرامی اور اس کے ساتھ ساتھ نقلی دلیل دونوں کو ہم ملا کر آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ انسان جب غور و خوض کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کائنات اور یہ دنیا جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اس دنیا میں جو مختلف چیزوں کی خلقت ہے، پیدائش ہے، اس کا پیدا کرنے والا وہ حکیم پروردگار ہے، اور اس ذات نے، حکیم ذات نے حکیمانہ انداز سے تمام چیزوں کو کس طرح حکمت کے ساتھ خلق فرمایا ہے. ان تمام اشیاء کی خلقت میں اور پیدائش میں حکمت کار فرما ہے، اور اسرار و رموز ہیں کہ جب وہ واضح اور اشکار ہوتے ہیں، غور و خوض کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، نشانیاں ظاہر جو ہوتی ہیں، وہ اسرار و رموز اور وہ فوائد اور مصلحتیں جو اشیاء کے اندر ہیں، چیزوں کے اندر ہیں، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حکیمانہ خلقت اور پیدائش ہے اس کائنات کی. خود انسان جو اس عظیم نعمت سے نوازا گیا ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو سمجھ سکے، ان اسرار الرموز کو جان سکے تجربے کے ذریعے اور تجربات کے ذریعے اور علم کے ذریعے. جو کچھ جانتا ہے ان جاننے والی چیزوں کو اپنے کام میں لیتے ہوئے، مزید ترقی کرتے ہوئے، علوم حاصل کرتے ہوئے منکشف کر سکتا ہے حقیقتوں کو، تعقل کر کے، تدبر کر کے. حقیقتیں بہت ساری اس کے لیے واضح ہو کر سامنے آتی ہیں، نشانیاں، کائنات میں چھپے ہوئے اسرار و رموز سامنے آتے ہیں اٹھ کر انسان کے لیے. اور جب یہ تمام چیزیں انسان دیکھتا ہے عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیے کہ سورہ مبارک آل عمران ایک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، ایک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے عزیزوں. اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت 191 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عجیب ہے عزیزان گرامی، قرآن کس طرح حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے، کس طرح لوگوں کی ہدایت کرتا ہے اور
توجہ کرتا ہے حقیقتوں کی طرف، کس طرح متوجہ کرتا ہے انسانوں کو، سمجھیں انسان حقائق کو۔ جب وہ دیکھتا ہے انسان کس طرح حکیمانہ خلقت ہے، کس طرح سارا نظام حکمت پر مشتمل ہے، خوبصورتی پر، حسن پر، یہ تحسین، یہ احسن انداز سے پیدا ہونا تمام چیزوں کا، اس میں اتنے بہترین باریک بینی پر جو اسرار اور رموز ہیں، جب وہ روشن ہوتے ہیں، انسان جب ان کے بارے میں آگہی حاصل کرتا ہے، اس کا وجود پکار اٹھتا ہے۔ عزیزان گرامی، عقل کہتی ہے، وجود کی گہرائی سے یہ آواز اٹھتی ہے انسان کے کہ ربنا، اپنے پروردگار کی شناخت حاصل ہوتی ہے کہ حکیم ہے وہ ذات جس نے حکمت کے ساتھ اور حکیمانہ انداز سے اس بہترین خوبصورت طریقے سے کائنات کو پیدا کیا۔ عقل جیسی عظیم نعمت سمجھنے کے لیے ان حقیقتوں کو عطا فرما دی انسان کو، لہٰذا ربنا، وجود پکارتا ہے، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان اشیاء کو، ان چیزوں کو، اس عالم کو ہمیں یوں ہی باطل اور بیہودہ اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ سبحانک، سب تعریف تیرے لیے ہے، تسبیح ہے تیرے لیے، سبحان اللہ پروردگارہ، تسبیح ہے اور تعریف ہے تیرے لیے، فقنا عذاب النار، لہذا شناخت خدا اور شناخت آخرت، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے پروردگارہ۔ لہذا جب دیکھیے، بڑا میں باریک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سامعین کرام، کہ اس حکیمانہ نظام کو، کائنات کی خلقت کو دیکھ کر جہاں خالق کی شناخت حاصل ہوتی ہے، وہاں انسان کے وجود میں تعقل اور تدبر کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، سوچنے کے ساتھ، عزیزان گرامی، منطقی طور پر فکر کرنے کے ساتھ یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ یہ حکیمانہ نظام اگر یوں ہی سب کچھ ختم ہو جائے، یہ سب کچھ یوں ہی بس کچھ مدت میں فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کیا یہ حکمت کے ساتھ سازگار ہے؟ کیا وہ حکیم پروردگار جس نے سب کچھ یوں حکمت کے ساتھ پیدا کیا، حکیمانہ کاریگری ہے اس خالق کائنات کی؟ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیے کہ انسان کا وجود اور عقل اس کو درک کرتی ہے، فطرت آواز دیتی ہے کہ وہ حکیم پروردگار جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، لہٰذا اس طرح تکامل کی سیر کرتے ہوئے کمال تک ہر شے کو پہنچایا، معراج پر پہنچایا۔ تو پھر انسانیت کی معراج کیا؟ یہی ہے کہ وہ اس دنیاوی حیات میں، اس مادی زندگی کو کچھ عرصہ گزار کر ختم اور فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ حکمت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جیسا شاہکار، انسان جیسا موجود جو پروردگار کی شناخت حاصل کرتا ہے، بامعرفت ہو جاتا ہے، پروردگار کو پہچان کر کامل ہو جاتا ہے، باکمال ہوتا ہے، تقرب الہی کے ذریعے بقا کو حاصل کرتا ہے، یہ درک کرتا ہے انسان۔ لہٰذا مصلحت اس میں ہے، وہ حکیم پروردگار کی حکمت یہ ہونی چاہیے کہ کمال کا یہ سلسلہ، تکامل کا یہ سلسلہ جاری رہے، ابدی زندگی انسان کی رہے۔ اس کو انسان کی عقل سمجھتی ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ نظام، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نظام کیا، یہ چند عرصہ انسان اس طرح اس دنیا میں آئے، اتنی صعوبتوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرے، اللہ کی شناخت حاصل کر کے قوانین خدا پر ایک انسان زحمت کر کے عمل کرے، اور وہ جو غفلت میں مبتلا ہو، پھر سب کا سب یہ سلسلہ یوں ہی ختم ہو جائے۔ عزیزان اکرامی، اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بحار الانوار کی جلد 6 میں، 6 جلد میں، عزیزان گرامی، اس منقول روایت میں بیان ہوتا ہے، ما خلقتم للفنا، اے لوگو تم فنا کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو،
بل خلقتم للبقاء، بلکہ تم بقاء کے لیے، باقی رہنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، ہوتا یہ ہے کہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کر دیے جاؤ گے، لہٰذا اس دنیاوی حیات سے اخروی حیات کی طرف انتقال ہے، ٹرانسفر ہو جانا ہے، موو ہو جانا ہے، شفٹنگ ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا فنا نہیں ہے، ختم نہیں ہو جانا، اختتام نہیں ہے کہ بس یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے اس حدیث میں وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی بیان کیا کہ عقل جب اس حکیمانہ نظام کو دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اس حکمت کا تقاضا یہ ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، یہ بہترین نظام پروردگار عالم کا، اس حکیم خداوند متعال کا یہ نظام حکیمانہ یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے، کمال کی طرف بڑھتا رہے، اور وہ انسان جو انسان کامل ہیں وہ کمال کی اس انتہا کو پہنچے جہاں انہیں ابدی سعادت، ابدی زندگی نصیب ہو، آسائش کی زندگی، آرام کی زندگی، وہ تقرب خدا، وہ رضوان پروردگار اور رضا خداوند متعال انسان کے لیے حاصل ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دوسروں پر، وہ جنہوں نے پائمال کیا لوگوں کے حقوق کو، وہ جنہوں نے ایسے عمل کیے جس کے برے اثرات انسانی معاشرے پر مرتب ہوئے، اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے، کثافتیں پھیلیں، ان کی وجہ سے ظلم و جور بڑھا، ظالموں کو مدد ملی، یا اس کے ظلم کے برے اثرات جو ہے معاشرے پر پڑے ہیں اور معاشرے میں رونما ہوئے، معاشرے میں ظاہر ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ کثیف اور برے اثرات جس کی وجہ سے، جس کے عمل کی وجہ سے ہوئے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، عقل کہتی ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ سلسلہ یوں ہی ختم ہو جائے ویسے، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے جور کیا، جائرین تھے، ظالمین تھے، ظلم و جور کی پالیسی روا رکھی، دوسروں کے حقوق کو پامال کیا، جی دوسرے انسانوں کے بنیادی حقوق جو اللہ نے قرار دیے تھے، ہیومن رائٹس وائیولیشن کیا، اور اس کو کوئی سزا نہیں مل سکی ہے اس دنیا میں۔ ایک انسان نے ممکن ہے ایک ایٹم بم گرا کر ایک اجتماعی قتل کا جو انداز ہے اس کو اختیار کر کے ہزاروں انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ میں اتار دیا ہو، موت کی آغوش میں سلا دیا ہو، ظلم کیا ہو، اس کے ظلم سے بشریت عجیب کرب میں اور مصیبت میں مبتلا ہوئی ہو، معاشرے میں فساد برپا ہوا ہو، تباہی ہوئی ہو، خوف و ہراس پھیلا ہو، دہشت پھیلی ہو، عزیزان گرامی لوگوں کے حقوق پامال ہوئے، لوگ ظلم کی چکی میں پستے رہے ہوں، تو ایسے ایسے بڑے بڑے ظالمین گزرے، تو پھر کیا فقط اگر ایک مرتبہ اس کو سزا فرض کریں مل بھی چکی دنیا میں، تو کیا وہ کافی ہوگی جس نے ہزاروں لاکھوں انسان کو موت کی آغوش میں سلا دیا، مار دیا ہو، ظلم کر کے ظلم و ستم ڈھا کر ان کی جان لے لی ہو، ان پر ظلم کیا ہو، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہو؟ تو عزیزان گرامی ان تمام چیزوں کا تو حساب کتاب عقل یہ کہتی ہے کہ ظالموں کو سزا ملنی چاہیے۔ حکیمانہ نظام پروردگار عالم کا، عدل پر مبتنی، وہ نظام جو عدل پر مبنی ہے، وہ نظام جو ہمیشہ عدل کے ساتھ ساتھ ہے اس عادل پروردگار کا، اور حکیمانہ نظام ہے، ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے، تو وہ عادلانہ اور حکیمانہ نظام عقل یہ کہتی ہے کہ ظالموں کو سزا ملنی چاہیے، ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں ظالموں کو سزا ملے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جس طرح انہوں نے انسانی معاشروں کو تباہ کیا، انسانوں پر ظلم و ستم ڈھایا، اللہ کے حقوق کو پائمال کیا، بندگی نہیں کی، لہٰذا ان کو بدترین سزا سے دوچار ہونا چاہیے، قیامت ہونی چاہیے۔ عقل اس کو ادراک کرتی سمجھتی ہے عزیزان گرامی، عقل اس پر یقین رکھتی ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور نیکوکاروں کو
جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ایثار کیا ہے، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، دوسروں کے حقوق کی رعایت کی ہے اور اپنے کو گناہوں سے بچایا، اگرچہ کہ اس کے لیے جتنی بھی تکلیفیں ان کو برداشت کرنا پڑی، تو اس کا اجر و پاداش اس دنیا میں جہاں تکلیفیں ہیں، دنیا میں جہاں مصیبتیں ہیں، تو اجر و پاداش نہیں مل سکا۔ تو اس حکیمانہ اللہ کے نظام کا یہ تقاضا ہے اور عقل اسے ادراک کرتی ہے عزیزان گرامی کہ بہترین اجر و پاداش کا دن اس کے لیے ہونا چاہیے، وہی دن جو اچھوں کو اچھی پاداش اور اجر ملے گا اور بروں کو ان کے کردار اور ان کے اعمال کی سزا ملے گی، وہی قیامت کا دن ہے عزیزان گرامی۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، سلسلے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور جاری رہے گا ہماری گفتگو کا سلسلہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء